وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ البتہ علم ہے قیامت کے بارے میں، قیامت کا. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا پس ہرگز نہ تم شک کرو اس کے بارے میں، وَاتَّبِعُونَ اور میری پیروی کرو. پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کی نبوت کا اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے. ان کو جھگڑا کرنے کا ایک بہانہ مل گیا. وہ کہنے لگے کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ مشرک جس کی پوجا کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے برگزیدہ بڑے فضیلت والے ہیں، تو عیسائی تو ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا، جو اپنی عبادت کرانا پسند نہیں کرتا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا جو خود اپنی عبادت کا حکم دے یا اپنی عبادت کو پسند کرے. تو بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. جن لوگوں کو ہماری طرف سے نیکی اچھائی سبقت لے جا چکی ہے، وہ لوگ جہنم سے بہت دور ہوں گے، اتنے دور ہوں گے لا يسمعون حسیسها کہ وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. تو یہاں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بے شک وہ حضرت عیسیٰ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ لفظی معنی البتہ علم ہے قیامت کا. یہاں قیامت کا علم ہے سے مراد قیامت کی نشانی ہے. یہی تفسیر صحابہ کرام سے پرانے مفسرین سے مروی ہے کہ اس سے مراد قیامت کی نشانی ہے. اور یہاں ایک قرات بھی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. علم تو علم کا معنی نشان، جھنڈا. تو بہرحال یہ قرات متواترہ تو نہیں ہے، قرات شاذہ ہے. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تو قرات سے قرآن کریم کی تشریح ہو جاتی ہے، چاہے وہ شاذ ہی کیوں نہ ہو. پھر صحابہ کرام کی تفسیر بھی ہے. تو اس سے مراد کہ بے شک وہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی ہے کس اعتبار سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہے کہ اللہ نے انہیں بڑے بڑے معجزات دیے تھے. اللہ نے انہیں معجزاتی طریقے سے پیدا فرمایا تھا کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے انہیں بڑے بڑے معجزات دیے کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کرنا کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے اور اس معنی میں قیامت کی نشانی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے معجزات پیش کیے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اس کی صحیح تفسیر نہیں ہے. اس کی صحیح تفسیر یہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام
قیامت کی نشانی ہیں، یعنی وہ قرب قیامت آئیں گے، یہ مراد ہے۔ اس معنی میں قیامت کی نشانی ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ متواتر روایات میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث میں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ یہاں قرآن کریم میں ذکر ہے، اور بھی قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کی طرف اشارات موجود ہیں، یہاں صراحت ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں اٹھا لیے ہے اپنے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر، فرشتوں کا سہارا لے کر وہ زمین پر اتریں گے، اور وہ فلسطین کے علاقے میں باب لد پر وہ جو ہیں وہ اتریں گے، اور وہاں دجال موجود ہوگا، اور وہ دجال اپنا دجل اور فریب اور فتنہ کافی زیادہ پھیلا چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کے خاتمے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دجال کا ہونا، دجال کا ظہور، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جن کے ہاتھوں پر دجال کا قتل ہوگا۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اٹھائے گئے ہیں، ان کی عمر 33 سال ہم کہتے ہیں، تو کیا عمر تو ختم ہو جاتی ہے جب انسان بہت ہو جاتا ہے؟ جی جی، تو ان کو 33 سال کے ہیں، بس وہ اس عمر میں اٹھائے گئے، تو اب ہم یہ کہیں کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے دنیاوی اعتبار سے، واللہ عالم، ان کی یہ اللہ کو پتہ ہے ان معاملات کا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو، اکثر مفسرین کے مطابق وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، وہ بھی تھے اور ان کا گدھا بھی تھا اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا، تو گدھا اس کو تو 100 سال گزر گئے، اور وہ تو پنجر اور ہڈیاں بن گیا، وہ سیدھا ہڈیاں، اور جو کھانا تھا اس کو 100 سال نہیں، اس کو ایک دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ہی گزرا، کھانا تازہ ہی رہا۔ اسی طرح وہ جو نیک آدمی تھا حضرت عزیر تھے اکثر مفسرین کے مطابق، جن کا ذکر ہے 3 پارے میں، او کالذی مر علی قریۃ، اللہ نے وہاں نام نہیں لیا، بستی کے پاس سے گزرے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس بستی کو کون زندہ کر سکتا ہے، کھنڈرات سے گزرے تھے، ان کے دل میں ایک سوال آیا کہ اس بستی کو بھی اللہ زندہ کر سکتے ہیں، اور یہ بستی بھی، یہ کھنڈر بھی کبھی جو ہے وہ جیتا جاگتا شہر ہوگا اور خوشنما اور پر رونق شہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جو اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اطمینان قلبی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ نشانیاں دکھا دیتے ہیں، اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکوت دکھائیں، قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ 4 پرندے وہ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت خلط ملط کیا، پھر 4 حصے اس کے کیے، پھر اس کو 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، پھر اللہ کے حکم سے انہیں بلایا، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے وہ جو ہے پرندے آگے، جس طرح زندگی میں آیا کرتے تھے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت جہنم کی سیر کروائی، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو، نیک ہستیوں کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ملکوت دکھاتے ہیں۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام وہ جب سوئے، اب ان کی عمر تو نہیں بڑھی، اسی طرح اصحاب کہف 309 سال کے لیے یا 300 سال کے لیے اللہ نے انہیں سلا دیا یا اللہ نے انہیں موت دے دی، تو یہ بس اب اللہ کو علم ہے کہ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے اور پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، تو ہم اس پر دنیا کے قانون اب لاگو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، یہ بات تو قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے کہ وما قتلوہ یقینا، کہ یقینی طور پر یہودی بدبختوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ ان کو سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا،
وہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، شہید نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا جسم اور روح سمیت۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر موجود ہیں، تو اب وہ قرب قیامت آئیں گے، یہ مراد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ البتہ قیامت کا علم ہے، قیامت کی نشانی ہے، یعنی قرب قیامت آئیں گے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا صراحت سے تذکرہ موجود ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے، میں ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کہ تم کیسے ہوگے، تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، اور امامت کرنے والا تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ اور یہ قرب قیامت ہوگا، امامت کوئی اور کرا رہا ہوگا۔ ہاں جی، امامت امت محمدیہ میں سے کوئی کروا رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم حکما، تم کیسے ہوگے، یعنی تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تمہارے اس وقت ایمان کی کیا کیفیت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تم میں نزول ہوگا، اور وہ حاکم ہوں گے، اور وہ قاضی ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، یا بعض روایات میں ہے امامکم منکم، تو امام تم میں سے ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس شریعت کے مطابق عمل کرنے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 3449 ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تم کیسے ہوگے جب حضرت عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ اور دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے، تو بھی بالکل یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متواتر روایات ہیں، اور دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اتریں گے اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، اور وہ چھوٹے سے ایک نیزے سے دجال کا خاتمہ کریں گے، تو بعض روایات میں تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، مرزائی خاص طور پر، اور اللہ معاف کریں ہمارے مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی اس آیت پر اور دیگر آیات پہ جس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے، اور احادیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، وہ ان کو نہیں مانتے، اور وہ بھی جو ہیں وہ مرزائی حضرات کی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ اب واپس نہیں آئیں گے، حالانکہ قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل نہیں کر سکے، اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں وفات کا لفظ موجود ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اپنی اس بات کی دلیل کے لیے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ اس آیت کریمہ میں غور کریں، جو آیت وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہی آیت ان کے خلاف دلیل ہے۔ وہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 پیش کرتے ہیں مرزائی حضرات اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے قائل ہیں، کہ جب اللہ کہیں گے، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ عام طور پہ متوفی کا مطلب نہیں، اس کا معنی فوت کرنا ہے ہی نہیں، اصل میں عام طور پہ متوفی کا معنی فوت کرنا ہوتا ہے، اصل میں متوفی ہے وفا سے، اس کا جو روٹ ہے حروف اصلی ہیں وہ واو فا اور یا ہیں، وفا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ وفا اس کا اصل معنی ہے پورا کرنا۔ ہم کہتے ہیں فلاں بڑا با وفا ہے، یعنی وہ وعدے کا پکا ہے، اور وہ جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، وہ وفا کا بھرم رکھنے والا ہے۔ ایفائے عہد بھی ہم اسی سے لیتے ہیں، تو وفا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا، جس طرح قرآن کریم میں ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، یہ بھی قرآن کریم میں ہے ثم توفی،
کل نفس ما کسبت. تو وفا کا مطلب ہے پورا پورا دینا. یہ لفظ فوت ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کر دیتے ہیں جانوں کو جب ان کی موت آتی ہے. لفظی مطلب ہے اللہ لے لیتے ہیں. اصل میں وفا کا مطلب ہے کہ دینا یا لینا. تو توفا کا مطلب اللہ یتوفی الانفس، اللہ لے لیتے ہیں جانوں کو. یہاں جانوں کو لینا یعنی فوت کرنا مراد ہے. یہاں مرادی معنی ہے فوت کرنا، ورنہ اصل مطلب ہے لینا. اللہ لے لیتے ہیں جانوں کو ان کی موت کے وقت. یہاں بھی لینا مراد ہے، لیکن یہاں لینے سے مراد فوت کرنا نہیں ہے. جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے لینے والا ہوں، لینے والا ہوں یعنی جسم اور روح سمیت. یہاں لینے سے کیا مراد ہے؟ یہاں لینے سے مراد فوت کرنا نہیں ہے جس طرح عام انسان فوت ہوتے ہیں. کیسے پتہ لگا کہ یہاں متوفی کا سے مراد فوت کرنا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے ہے ورافعک الیہ، کہ میں آپ کو اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو یہاں اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ یہاں متوفی کا سے مراد اپنی طرف اٹھانا ہے. یہاں متوفی کا سے مراد وہ جو فوت کرنا مراد ہے کہ جس میں روح اللہ قبض کر لیتے ہیں، جسم یہیں رہ جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. اگرچہ لفظ توفا یہ روح قبض کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں ہی، لیکن یہاں جو اگلا جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ کا اپنی طرف اٹھانا مراد ہے. ورافعک الیہ، تو متوفی کا معنی ہوگا میں تجھے لینے والا ہوں پورا پورا، یعنی جسم اور روح سمیت میں تجھے لے لوں گا. کیسے لوں گا؟ کہ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور اس کی جو مزید صراحت ہے وہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی یہودیوں کے بارے میں، کہ سورہ نساء آیت نمبر 157 158 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، یعنی جسم اور روح سمیت. حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے جس طرح عام انسان فوت ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. ان کا دوبارہ نزول ہوگا. اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ اس پر غالب ہے، اللہ کسی کو فوت کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی نشانی بنایا حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت نہیں کیا بلکہ انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا، بِهِ حضرت عیسیٰ پر، قبل موتِهِ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. قبل موتِهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب کا ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا. کیا مطلب؟ یعنی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. یہ قرآن کریم آج سے 1500 سال پہلے اترا، اور قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، ان کو سولی نہیں دی گئی، وہ فوت نہیں ہوئے. اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور ابھی ان کی موت نہیں آئی. جب ان کی موت آئے گی، ان کی موت آنے سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے صحیح معنوں میں، جس طرح مسلمان ایمان لاتے ہیں. کب ایمان لائیں گے اہل کتاب؟ قرآن کہتا ہے ان کی موت سے پہلے، یعنی جب وہ دوبارہ اتریں گے قرب قیامت، دجال کو قتل کریں گے، تو اس وقت مسلمان تو پہلے ہی ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں. اہل کتاب ان کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں. کوئی انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، کوئی انہیں اللہ قرار دیتا ہے. اور اہل کتاب میں موحد لوگ بھی تھے، اب نہیں ہیں، پہلے تھے اہل کتاب میں. اسلام جب آیا ہے اس وقت، اس سے پہلے اہل کتاب میں موحد لوگ بھی تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نبی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. تو اہل کتاب جو ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، جس طرح مسلمان ایمان رکھتے ہیں. جی یہ سورہ نساء آیت نمبر 157 58 159. تو اس آیت کریمہ میں بھی صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ابھی موت نہیں ہوئی. یہ قرآن کریم آج سے 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اور یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی یہی بتا رہی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. تو قادیانی اور بعض منکرین حدیث ٹائپ لوگ جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منکر ہیں،
وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کرو. ہم حدیثیں مشکوک ہوتی ہیں، ظنی ہوتی ہیں، حالانکہ میں نے ذکر کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں، متواتر حدیثیں ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے سب حدیثیں صحیح ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیثیں ظنی ہوتی ہیں، قرآن سے پیش کرو. ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بھی جو چیز ثابت ہوتی ہے اسی طرح حدیث سے بھی جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ چیز ثابت شدہ ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے. مسلمان کو یہ کہنا کہ جی فلاں چیز قرآن سے پیش کرو، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ نے کہا ہی نہیں کہ میں ہر چیز قرآن میں بیان کروں گا. اللہ نے ہمارے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں رکھے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے وہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے اللہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ میں پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. اللہ سے محبت بہت بڑی بات ہے. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. صرف محبت کا دعویٰ کرنے پر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اس محبت کی دلیل چاہیے. اللہ سے محبت کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو نبی کی پیروی یہ اس دعوے کی دلیل ہے. جب تم میری پیروی کرو گے، میرے احکامات پر عمل کرو گے، مجھے اسوہ حسنہ بناؤ گے اپنے قول و فعل میں، اپنے عبادات، عقائد، اخلاق میں، ہر چیز میں، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اور اگلی آیت بہت اہم ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پتہ لگا اللہ سے محبت کی دلیل اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، دونوں کی، صرف اللہ کی نہیں، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت. اور اگلا جملہ تو بہت ہی توجہ والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے، یعنی اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کریں، دونوں کی اطاعت نہ کریں یا کسی ایک کی اطاعت نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ کافر لوگ ہیں. ایسے کافروں سے اللہ بالکل محبت نہیں کرتے. اللہ ایسے کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتے، چاہے وہ منہ سے جتنا مرضی محبت کا دعویٰ کرتے رہیں. اللہ سے یا رسول سے، اللہ اور رسول کی محبت تب ملے گی ہمیں، ہم اس دعوے میں تب حق بجانب ہوں گے جب ہم اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ نور آیت نمبر 63. اللہ فرماتے ہیں کہ قَدْ يَعْلَمُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کی حکم کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں انہیں فتنہ نہ آ جائے، کہیں انہیں بہت بڑا عذاب نہ آ جائے رسول کی مخالفت سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کو اختیار نہیں رہتا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ مسلمان مرد کو اختیار رہتا ہے نہ مسلمان عورت کو اختیار رہتا ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ یا اللہ کا رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر ان کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا. نہ مومن مرد کے لیے اختیار باقی رہتا نہ مومن عورت کے لیے. جب اللہ فیصلہ کر دے، اللہ کا فیصلہ تو قرآن میں ہوگا یا اللہ کا رسول وہ حدیث مبارکہ میں ملے گا. تو دین اسلام نام ہے قرآن کا اور حدیث دونوں کا، دونوں اللہ کی وحی ہیں، دونوں کو ماننا ہے. یہ کہنا کہ جی فلاں چیز قرآن میں دکھاؤ، ایک مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا. ایک چیز قرآن میں مل گئی وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. ایک چیز حدیث مبارکہ میں مل گئی وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے، وہ قرآن سنا کر حکم دیں یا اپنے مبارک الفاظ میں حکم دیں، صحابہ کرام کبھی آپ سے نہیں پوچھتے تھے کہ یہ آپ ہمیں اللہ کا حکم سنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا حکم سنا رہے ہیں. نبی کا حکم بھی تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ رسولوں کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے، ابھی ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ کے قصے میں بھی، کہ رسولوں کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسولوں کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء کی آیت ہے. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اللہ کی بات مانیں گے،
بات یاد رکھیے، صرف اللہ کی بات ماننا یا قرآن، اللہ کی بات قرآن ماننا، قرآن کے بعض حصے کو ماننا، بعض حصے کو انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، تکذیب ہے۔ اللہ کی بات مان لینا، رسول کی بات جو وحی ہے وہ نہ ماننا، یہ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب ہے۔ یہ کفر ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، دین کا بہت بڑا حصہ اس کا انکار کر دینا۔ یہ تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے احادیث مبارکہ، اگر کوئی بندہ دین کے ایک دین کے ثابت شدہ حکم کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو دین کا آدھے سے زیادہ حصہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور احادیث مبارکہ کے بارے میں شک و کچھ تو یہ کہنا کہ جی ہمیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کہاں ہے، یہ تو حدیثوں میں ہے، حدیثیں ضمنی ہوتی ہیں۔ بھئی حدیثیں بھی صحیح ہیں، حدیثیں یا تو حدیث ضعیف ہو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر قرآن میں بھی موجود ہے، وہ کہتے نہیں جی قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں صراحت ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھایا گیا انہیں، وہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے بنی اسرائیل ان پر، اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قرآن کہتا ہے یہاں یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، اور اس سے مراد سیدنا ابن عباس اور دیگر جو صحابہ کرام مفسرین ہیں وہ اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس آیت کریمہ کی تفسیر بتائی، اور یہ تفسیر جو ہے وہ تفسیروں میں، تمام تفسیروں میں موجود ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ جی ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں کافر کہہ دیا جو قرآن و حدیث کی نفی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ آج کل کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں مثلا رفع یدین نہیں کرنی یا پاؤں نہیں جوڑنے، اب حدیث میں ہی ہے نا، اونچی آمین نہیں کہنا، الحمد شریف نہیں پڑھنی، تو یہ انکار سے متصادم نہیں ہے کہ انکار نہیں کر کے انکار ہے؟ دیکھیے، جس شخص کے نزدیک ایک حکم ثابت ہو جائے، یہ بات یاد رکھیے میرے الفاظ، جس شخص کے نزدیک اللہ کا حکم ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر وہ انکار کرے، ایک حکم کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ کب؟ جب اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اسے یہ سمجھائے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یا یہ نبی کا حکم نہیں ہے، نبی تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، کوئی ضعیف احادیث پیش کر دے، اس کو کسی طریقے سے اس کو راہ حق سے اس کو جو ہے وہ دور کر دے، تو بہرحال جو لوگ راہ حق سے دور کر رہے ہیں ان کا گناہ تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا گناہ تو ہے، لیکن ایک جاہل بندہ وہ اگر جو ہے وہ کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ایک صحیح حکم کو جو اللہ کے رسول کا صحیح حکم ہے، وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھے کہ نہیں اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، رسول کا حکم یہ نہیں ہے، وہ اگر اس کو نہیں مانتا ہے، ایسے بندے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو حدیث کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ نہیں، وہ اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ کبھی ان کے علماء انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے ثابت تھا رفع الیدین، پھر منسوخ ہو گیا، پھر کبھی کہتے ہیں جی یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ یہ وہ خود اپنے طور پہ نہیں کہتے، ان کے علماء نے انہیں یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، میں کبھی یہ بھی کر لیتا ہوں، کبھی یہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو ہم اس طرح کر کے دل کے حال تو ہم نہیں جانتے، ہم اس طرح کر کے فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم یہ بات بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کے لیے اللہ کا ایک حکم ثابت ہو گیا قرآن کی صورت میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ثابت ہو گیا، اور اگر وہ اس کا انکار کر دے، ایک حکم کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ اس میں کوئی جو ہے وہ سختی نہیں ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور اللہ کے ایک حکم کا انکار، ثابت شدہ حکم کا انکار کفر ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور وہ لا علمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ جہالت کی وجہ سے یہ اس طرح کا معاملہ رکھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفر ہے، اور یہ اس طرح کی چیز تعویل کی بنا پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ بعض مفسرین نے، جیسے میں نے ذکر کیا، امام ابن کثیر نے بڑی سختی سے رد کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے، وہ حضرت عیسیٰ اللہ کی بڑی نشانی تھے، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس قسم کی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ٹھیک ہے معجزات تھے، وہ اللہ کی بڑی نشانی تھے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے،
یہاں مراد امام ابن کثیر رحمہ اللہ دیگر مفسرین کرام کے اقوال کے روشنی میں، پرانے مفسرین کرام کے اقوال کے روشنی میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی وہ قیامت کی نشانی ہے. یہ یہاں علم عالم کے معنی میں ہے، ای آیہ للساعہ، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. اور قیامت کی نشانی سے مراد یعنی وہ قرب قیامت اتریں گے، یہ مراد ہے. اصل میں چونکہ بہت صراحت کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے اتریں گے، کئی لوگ اس کا صراحت سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی واضح اور صریح ترین تشریح صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، لیکن مسئلہ کہ حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. اب یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں ہے صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور امام تم میں سے ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، اتنی سندوں سے ہے کہ اس حدیث کو متواتر حدیث قرار دیا گیا، لیکن پھر بھی کئی لوگ نہیں مانتے. میں نے کہا کہ حدیث چھوڑیں، ہمیں تو ایک حدیث مل جائے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی نہ ہو، صحیح حدیث ہو، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، عقیدہ اپناتے ہیں. یہ چیزیں متواتر حدیثوں میں بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں اور اس کے بارے میں موجود ہے. جیسے یہ آیت، اور جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے دوسری آیت رکھی سورہ نساء کی، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. ابھی حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت آئیں گے. جی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جی چونکہ قرآن میں نہیں ہے. ہم اسے سوال کرتے ہیں کہ جی صحیح بخاری صحیح مسلم کیا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ ایک چیز قرآن میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہ قرآن میں نہ موتا امام مالک میں. میں کہتا ہوں کہ کیا غامدی صاحب کے نزدیک اللہ کا حکم اللہ کی وحی صرف قرآن ہے؟ تو اگر ایک چیز مثلا یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی میں فلاں بات کو نہیں مانتا چونکہ وہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے. سورہ بقرہ اتنی بڑی صورت ہے قرآن کریم کی، اس میں فلاں حکم نہیں، میں نہیں مانتا. بھئی ایک چیز سورہ بقرہ میں ہے نہیں ہے، کسی قرآن کی دوسری آیت میں کسی دوسری صورت میں آ جائے، کسی صورت میں آ جائے، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں آ جائے، وہ بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. ایک چیز اللہ نے وحی میں اتار دی، وہ قرآن کی صورت میں اتاری کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی وحی خفی کی صورت میں، ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی فلاں چیز میں تب مانوں گا جب وہ قرآن میں ہو، فلاں چیز میں تب مانوں گا جب وہ فلاں جگہ پر ہو. کئی لوگ اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں ہم فلاں چیز تب مانیں گے جب وہ بخاری مسلم میں ہو. یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے. کوئی بندہ کہ بعض لوگ ہیں جو حدیث کا دفاع کرتے ہیں، وہ زیادہ مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم صرف وہ چیز مانیں گے جو بخاری مسلم میں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یا تو آپ دعویٰ کریں کہ تمام صحیح حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، صحیح اور بھی صحیح حدیثیں ہیں. تو یہ کہنا کہ جی فلاں مسئلہ ہمیں صرف صحیح بخاری میں دکھاؤ، صحیح مسلم میں دکھاؤ، یہ بات بھی غلط ہے. یہ کہنا چاہیے ہمیں قرآن کریم میں دکھاؤ یا صحیح حدیث میں دکھاؤ. تو صحیح حدیث میں ایک بات آ جائے، چاہے وہ ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، یا مسند احمد کی حدیث ہے، یا وہ شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے اس کی حدیث ہے، وہ کسی اور کتاب کی حدیث ہے، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے. تو یہ کہنا کہ جی فلاں چیز ہم نہیں مانتے چونکہ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن کی صورت میں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. کیا مطلب؟ یعنی دو چیزیں دلیل ہیں، دو چیزیں وہی ہیں. تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے جو تمہیں اللہ کے احکامات سناتا ہے. حدیث قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت. اور قرآن کیا کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے ہر اختلاف میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، پھر وہ فیصلہ کے بعد اپنے دل میں حرج بھی محسوس نہ کریں، دل سے تسلیم کر لیں نبی کے فیصلہ کو. نبی کا فیصلہ حجت ہے، دلیل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. وہ نہ جانے کس دل گردے کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ کوئی بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے، صحیح حدیث کا، اپنی عقل کی بنا پر یا کسی اور بنا پر. پھر میں نے ذکر کیا یہ باتیں تو قرآن میں موجود ہیں، اس کا کیسے رد کریں گے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ کا آنا یہ قیامت کی نشانی ہے. اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. پھر میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنا بغیر باپ کے وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، اس طرح ان کا
جانا دنیا سے، جب وہ گئے پہلی دفعہ، وہ ان کا جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح فوت ہو کر نہیں گئے، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، نہ یہودی انہیں قتل کر سکیں، قرآن کی کئی جگہ پر صراحت ہے قرآن کریم میں، نہ یہودی انہیں قتل کر سکے ہیں، نہ یہودی انہیں سولی دے سکے ہیں، یہودیوں کا غلط دعویٰ ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جس طرح ان کا دنیا میں آنا معجزہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے آئے ہیں، صرف ماں سے، اسی طرح ان کا دنیا سے جانا پہلی مرتبہ، جب وہ آئیں گے تو فوت ہوں گے باقاعدہ قرب قیامت، تب ان کی عام انسانوں کی طرح وفات ہوگی جس طرح دیگر لوگ فوت ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں آئے ہیں معجزاتی طریقے سے، گئے ہیں معجزاتی طریقے سے، وہ صرف روح کے ساتھ نہیں گئے، جسم اور روح سمیت اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیے۔ اور اس بات کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اس کی بھی جو میں نے بات کہی ہے ابھی آپ کے سامنے، یہ دیکھیے آپ، قرآن کریم کہتا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور 46، اس پہ ذرا غور کریں۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں آپ کو اے مریم، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، حضرت عیسیٰ مراد ہیں، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بڑے وجاہت والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے سارے نبی ہی دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھا کہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے وجیح ہیں، بڑی وجاہت والے ہیں۔ ہر نبی اللہ کے نزدیک بڑا مقام والا، بڑی وجاہت والا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں، وجیح سے مراد خوبصورت بھی ہے، وجاہت والا جس کا ایک مقام ہو۔ ہم اصل میں وجیح کا معنی عربی میں، جس طرح ہم آج اردو زبان میں یا انگلش میں گڈ ول کہتے ہیں نا، ایک بندے کا وزن ہو، بہار ہو، ایک مقام ہو ایک بندے کا، وجاہت والا۔ گڈ ول کسی کی ہوتی ہے، کسی کی شہرت ہوتی ہے نام کی۔ تو وجیح ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضرت عیسیٰ۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ قریبی لوگوں میں سے ہیں اللہ کے۔ اچھا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ اصل میں بڑا اہم ہے۔ وہ کلام کریں گے لوگوں سے بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، ادھیڑ عمری میں بھی۔ حضرت عیسیٰ لوگوں سے بچپن میں بھی کلام کریں گے اور بڑھاپے میں بھی۔ یہ ساری باتیں جو ذکر ہوئی ہیں یہ معجزاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے گہوارے میں، حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کلام کی، یہ معجزہ تھا جب پہلی دفعہ کلام کی۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے تھے، کچھ گھنٹوں کے یا کچھ دن کے تھے، حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس، تو قوم والے نے پوچھا کہ اے مریم کس کو اٹھا کے لے آئی ہو؟ تو حضرت مریم فرمانے لگیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سورہ مریم میں موجود ہے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو گود میں ہے، ابھی 1-2 دن کی بات ہے، ابھی 1-2 دن پہلے پیدا ہوا ہے، ہم کیسے اسے کلام کریں؟ حضرت عیسیٰ پکار اٹھے، قال انی عبد اللہ، کہا انہوں نے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ پکار اٹھے، قرآن کی صراحت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بچپن میں بولے، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ تھا۔ تو جس طرح اللہ فرماتے ہیں، فرشتے بشارت دے رہے ہیں، ابھی حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، فرشتے پہلے بشارت دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں سے گود میں بھی کلام کریں گے اور ادھیڑ عمری میں بھی۔ حضرت عیسیٰ کا لوگوں سے گود میں کلام کرنا بھی معجزہ ہے اور ادھیڑ عمری میں کلام کرنا بھی معجزہ ہے۔ کس معنی میں؟ دیکھیں، یہاں گود سے مراد بچپن نہیں ہے کہ 2-3 سال کی عمر میں، 2-3 سال کی عمر میں بچے کلام کرتے ہیں، یہاں معجزاتی طور پہ کلام کرنا مراد ہے، کچھ دن کے تھے۔ اسی طرح ادھیڑ عمری میں کلام کرنا بھی کوئی معجزہ نہیں ہوتا، وہ عام روٹین کی بات ہوتی ہے، لوگ ادھیڑ عمری میں کلام کرتے ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبی طور پر فوت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ ان کو اٹھا لیں گے اپنے پاس اور پھر دوبارہ واپس آئیں گے، دوبارہ واپس آ کر ادھیڑ عمر ہوں گے۔ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر ہوئے ہی نہیں، ابھی تو کہولت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا کہولت میں کلام کرنا وہ معجزاتی طریقے سے آنے کے بعد ہوگا، جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کب تشریف لائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اب آپ بتائیے قرآن کریم میں کتنی صراحتیں مل گئیں، قرآن سے ہی مل گئیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں بھی ہے، ہم تو اس دعوے کے قائل ہی نہیں ہیں کہ جی کوئی چیز قرآن سے صرف دکھائیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن حدیث دونوں اللہ کا حکم ہے،
دونوں اللہ کی وحی ہیں، دونوں میں سے کسی میں کوئی بات آ جائے ہمیں مان لینی چاہیے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اتنے دلائل موجود ہیں، کیسے انکار کرتے ہیں؟ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا معجزہ تھا، دنیا سے گئے بھی معجزاتی طریقے سے، جس طرح انہوں نے بچپن میں لوگوں سے کلام معجزاتی طریقے سے کیا، اسی طرح وہ کہولت میں جو کلام کریں گے وہ بھی معجزاتی طریقے سے آنے کے بعد کریں گے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قیامت کی نشانی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ وہ قرب قیامت آئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَإِنَّهُ سے مراد قرآن ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام ابن کثیر نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا ہے، کہتے ہیں یہ غلط تفسیر ہے، اگر آپ وَإِنَّهُ سے مراد قرآن لیں، حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے، ابھی حضرت عیسیٰ کا قصہ ختم نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے پیچھے سے رکوع چل رہا ہے اور آگے بھی حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے، تو وَإِنَّهُ سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس ہرگز نہ تم شک کرو اس کے ساتھ، یا بہا سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں ہے کیونکہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، قیامت میں کبھی شک نہ کرنا، قیامت یقینی طور پہ آنے والی ہے، اور قیامت کی نشانی کے طور پہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کی کچھ نشانیاں چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں جو ہیں نا وہ ہیں جو قیامت کے بہت قریب آئیں گی۔ قیامت کی بڑی نشانی کوئی بھی نہیں آئی ابھی تک، چھوٹی چھوٹی نشانیاں کئی آ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی قیامت کی نشانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس جانا یہ بھی قیامت کی نشانی تھی، مسلمانوں کے دو گروہوں کا لڑنا، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ بھی قیامت کی نشانی تھی، اور کئی نشانیاں تھیں قرآن قیامت کی چھوٹی چھوٹی، وہ گزر بھی چکی ہیں اور بہت سی آنے بھی والی ہیں۔ جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 ہیں، اور وہ قیامت کے بہت قریب آئیں گی، تو ان کو بڑی نشانیاں کہتے ہیں قیامت کی، وہ 10 ہیں اور وہ قیامت کے بہت قریب ہوں گی، اور جب ان میں سے ایک آئے گی تو دوسری اس کے بہت قریب ہوگی، وہ تواتر کے ساتھ آئیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا خروج، ظہور، اور یہ دابۃ الارض اور دھواں، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یہ زمین جو ہے نا وہ لوگوں کو، شہروں کو کھا لے گی، خسوف، دھنس جائیں گے لوگ زمین کے اندر، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس ہرگز نہ تم شک کرو اس پر یعنی قیامت پر، وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے نبی کی پیروی۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہرگز نہ تمہیں روک دے شیطان، کس سے نہ روکے؟ حق کی اتباع کرنے سے، تمہیں حق کی اتباع کرنے سے کبھی شیطان نہ روکے۔ شیطان تو بیٹھا دھوکہ دینے کے لیے، ورغلانے کے لیے، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب لائے حضرت عیسیٰ روشن نشانیوں کو۔ حضرت عیسیٰ کا قصہ جاری ہے ابھی، اور آپ کو پتہ ہے کل بھی ہم نے حضرت عیسیٰ کا قصہ پڑھا، تو یہ حضرت عیسیٰ کا قصہ جو ہے وہ جاری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 63 جو ہے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔